محال تھا، اس دور میں کو سمجھنا محال تھا جس دور میں رسول کو بھیا لکھا گیا۔ آئیے حضرات، میری ان مثال میں معتبر گزارش ہے جناب عمار صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے بہترین انداز سے سامعین کے قلوب کو منور فرمائیں، آپ کا استقبال بلند صلوات سے فرمائیں۔ اللہم بر محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی آل محمد وعجل فرجہم۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی۔ ہے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ اور مجرم ہوں زمانے کا، محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں، دامن میں چھپا لینا، مقبول دعا میری للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ آپ کی خدمت میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی مناسبت سے کچھ اشعار پیش کروں گا۔ ماشاءاللہ خوب پڑھ رہے ہیں بھائی۔ کہ ستاروں کی چمک میں ہے ضیائے جعفر صادق، بہت اچھے ستاروں کی چمک میں ہے ضیائے جعفر صادق، ہوئی ہے خلق یہ دنیا برائے جعفر صادق، اور ہے بانی آپ مکتب کے اسی ایک بات کی خاطر، ہیں بانی آپ مکتب کے اسی ایک بات کی خاطر، نہیں کوئی میرا مرشد سوائے جعفر صادق، نہیں کوئی میرا مرشد سوائے جعفر صادق، اور فرشتوں سے لحد میں فخریہ کہہ دوں گا بسم اللہ، اور فرشتوں سے لحد میں فخریہ کہہ دوں گا بسم اللہ، میں اپنے ساتھ لایا ہوں ولائے جعفر صادق، میں اپنے ساتھ لایا ہوں ولائے جعفر صادق۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بلند صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد
وآل محمد وعجل فرجهم۔ حضرات گرامی، شورا حضرات کا سلسلہ تمام ہو چکا ہے۔ اب میں بڑے ہی ادب و احترام سے دعوت خطابت دوں گا جناب منظور علی صاحب قبلہ و کعبہ، جو کہ امروہہ کی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں، جو کہ سیرت محمد مصطفیٰ سے ہم کو روشناس کرائیں گے۔ بہت ہی اچھے خطیب ہیں، اچھا بیان پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے ذہن و قلوب و دل کو منور فرمائیں گے۔ لیکن ان سے پہلے میں چند اشعار اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور پھر ان کو آپ کی خدمت میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ تمام شورا حضرات نے معصومین کی خدمت میں اشعار پیش کیے، اپنے اپنے نظریات اور اپنے اپنے کلام سرور کائنات کی خدمت میں پیش کیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو حق ثنا ہے وہ ادا ہو نہیں سکتا۔ بس یہ آخری مصرے ہیں جو میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں، انشاءاللہ پھر خطیب آپ کے حوالے کر رہا ہوں، لیکن ان سے پہلے یہ اشعار ہیں کہ جو حق ثنا ہے وہ ادا ہو نہیں سکتا، قرآن سا لہجہ تو میرا ہو نہیں سکتا۔ اس لیے کہ رسول کائنات کی مدح کرنے کے لیے تو قرآن چاہیے، قرآن ہی ان کی مدح کر سکتا ہے، ان کے قصیدے بیان کر سکتا ہے، قرآن ہی کہہ سکتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، قرآن ہی آپ کی تعریف کر سکتا ہے۔ تو جو حق ثنا ہے وہ ادا ہو نہیں سکتا، قرآن سا لہجہ تو میرا ہو نہیں سکتا، الفاظ بھی لہجہ بھی تصدق ہے تمہارا، الفاظ بھی لہجہ بھی تصدق ہے تمہارا، ہم سے تو تلفظ بھی ادا ہو نہیں سکتا، الفاظ بھی لہجہ بھی تصدق ہے تمہارا، ہم سے تو تلفظ بھی ادا ہو نہیں سکتا۔ اور یہ میں سے شعر سماعت فرمائیے گا کہ فطروس یہ چلا سوچ کے گہوارے کی جانب، فطروس یہ چلا سوچ کے گہوارے کی جانب، شبیر اگر چاہے تو کیا ہو نہیں سکتا، شبیر اگر چاہیں تو کیا ہو نہیں سکتا۔ تو اس ہاتھ نے کی ہے، اس ہاتھ نے کی ہے در عباس پہ بیعت، اس ہاتھ نے کی ہے در عباس پہ بیعت، کٹ سکتا ہے پرچم سے جدا ہو نہیں سکتا، کٹ سکتا ہے پرچم سے جدا ہو نہیں سکتا۔ اے باب الحوائج تیری دہلیز سے ہٹ کر، اے باب الحوائج تیری دہلیز سے ہٹ کر، دنیا کے فقیروں کا بھلا ہو نہیں سکتا، دنیا کے فقیروں کا بھلا ہو نہیں سکتا۔ اور چار مصرے اور پیش کرتا ہوں میں، اور پھر خطیب کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، جو کہ سیرت محمد مصطفیٰ پر روشنی ڈالیں گے اور دعائیہ کلمات پر اس محفل کا اختتام فرمائیں گے۔ چار مصرے اور سماعت فرمائیں، ایک بلند ترین صلوات پڑھ دو محمد وآل محمد۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ انشاءاللہ بیان کے ساتھ کلمات دعا پر اس محفل نور کا اختتام انشاءاللہ ہوگا۔ تو یہ چار اور مصرے ہیں کہ رسول ذکر قرآن کرتے ہیں، یہ قرآن رسول کا ذکر کرتا ہے۔ اس کے حوالے سے یہ میرے چار مصرے ہیں جو کہ میں نے بہت پہلے لکھے تھے، آج چونکہ ڈائری اٹھائی ہے تو مجھے یہ لکھے ہوئے نظر آ گئے کہ یہ آخر کون ذکر کر رہا ہے، رسول کا ذکر قرآن کر رہے ہیں یا ذکر رسول کا قرآن کر رہا ہے۔ تو سماعت فرمائے کہ کیسے ثمر بیاں کرے عظمت رسول کی، چار مصرے قبلہ، کیسے ثمر بیاں کرے عظمت رسول کی، جنو بشر بھی کرتے ہیں مدحت رسول کی۔ غور کریں کہ کیسے ثمر بیاں کرے عظمت رسول کی، جنو بشر بھی کرتے ہیں مدحت رسول کی۔ تو ذکر قرآن کیا کرے سردار انبیاء، ذکر قرآن کیا کرے، یعنی رسول قرآن کیا پڑھیں کہ ذکر قرآن کیا کرے سردار انبیاء، قرآن کر رہا ہے تلاوت رسول کی، قرآن کر رہا ہے
تلاوت رسول کی۔ اب آئیے حضرات، میری بڑے ہی ادب و احترام سے گزارش ہے جناب مولانا قبلہ عزت مآب واجب الاحترام جناب منظور علی صاحب سے، جو کہ امروہہ کی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں، میری گزارش ہے کہ وہ آئیں اور سیرت مصطفیٰ سے ہم کو آشنا کرائیں۔ آپ ان کا استقبال بلند صلوات سے فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔ بارے دیگر بر محمد وال محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونستعینه ونستغفره ونشکره ونتوسل علیہ ونصلی ونسلم علی خیرته فی خلقه حافظ سرہ ومبلغ رسالاته سیدنا و مولانا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی المحکم کتابہ والقرآن الحکیم واصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صلوات بھیجیں وآل محمد۔ محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، سامعین محترم، سب سے پہلے آپ تمام احباب کی خدمت میں آج کے روز کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی امام زمانہ جل اللہ تعالی فرج الشریف کی بارگاہ میں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے۔ آج کا دن کہ جو کہ منسوب ہے، جو شب ہے، بہرحال آج کوئی جگہ پر 17 رہی ہے اور کچھ مقامات پر شب 17 ہے، لہٰذا ہمارے لیے یہ فرق نہیں کرتا کہ شب 17 ہے یا ابھی 17 نہیں ہوئی ہے۔ مسئلہ جو حقیقت ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اگر ان ایام میں جشن کر رہے ہیں یا ان کے بارے میں سن رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، تو اہمیت اور فضیلت ہمارے لیے کمال یہ رکھتی ہے کہ ہم ان کی سیرت پر خود کتنا عمل کر رہے ہیں۔ اذان محترم، مدح کرنا اور فضیلتوں کو بیان کرنا واقعاً ایک کمال کا درجہ رکھتا ہے، لیکن میری نظر یہ بھی کہنی چاہتی ہے کہ انسان کا کمال اس وقت ہے کہ جب انسان جس کی مدح کر رہا ہے اس کی سیرت کو بھی جانے، کیونکہ سیرت کا بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ انسان کے دل میں محبت کو پیدا کیا جائے۔ سیرت محبت پیدا نہیں کرتی، بلکہ سیرت انسان کو انسان بننے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ کیونکہ فرق کرتا ہے عزیزان محترم، کیونکہ اکثر انسان یہ سوچتے ہیں کہ سیرت بیان ہو رہی ہے تو سیرت سے ہم داد و تحسین لے لیں، یا سیرت سے ہم فضائل بیان کر دیں، یا سیرت میں ہم محبت میں ہمارے اضافہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ محبت میں اضافے کے لیے بہت سی راہیں ہیں۔ ہم واقعاً فضیلتوں کو بیان کریں، فضائل بیان کریں، مختلف واقعات کو اگر ہم مطالعہ کریں تو
تو ہمارے دل میں محبت پیدا ہو سکتی ہے، لیکن سیرت کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان جب اس سیرت کو سنے، اس سیرت کو محسوس کرے، تو خود اس پر عمل کرنے کی کوشش کر پائے۔ حقیقت یہ ہے رسول اکرم کا کردار، رسول اکرم کی زندگی، رسول اکرم کا اخلاق، رسول اکرم کا علم، یہ تمام چیزیں، مقصد یہ نہیں تھا کہ سماج یہ دیکھتا رہے، لوگ یہ دیکھتے رہیں کہ ہمارا رسول کتنا بااخلاق ہے، لوگ یہ دیکھتے رہیں کہ ہمارا رسول کتنا عالم ہے، یا ہمارا رسول کس قدر خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے۔ ہمارے لیے یہ فخر کی بات نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں کہ جس کا اخلاق اس عالم پر تھا کہ پروردگار بھی اس کے اخلاق کی تعریف کر رہا ہے۔ تو پس جب ہم اس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، جب اس کی ہم احترام کر رہے ہیں، اس کی اطاعت کر رہے ہیں، تو ہمارے اوپر بھی واجب ہو جاتا ہے، ہمارے لیے بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم بھی وہی اخلاق پیدا کریں کہ جو ہمارے رسول کا اخلاق تھا، وہی ہم علم پیدا کریں جو ہمارے رسول کا علم تھا، ہم وہی عمل کرنے کی کوشش کریں کہ جو عمل ہمارا رسول کیا کرتا تھا۔ ایسا نہ ہو کہ اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں، ہم نے واقعات میں سنا کہ رسول غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، ہم کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں مگر غریبوں کی مدد نہیں کر رہے۔ ہم نے واقعات میں پڑھا کہ رسول کا اخلاق کا عالم یہ تھا کہ رسول کسی کے برا کہنے پر برا نہیں کہتے تھے، بلکہ اس کی مجبوری کو دور کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو پس ہمارے لیے بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ جب ہم کلمہ توحید پڑھ رہے ہیں، جب کلمہ رسول پڑھ رہے ہیں، تو ہمارے لیے بھی واجب ہو جاتا ہے کہ ہم بھی اپنے اندر وہ اخلاق پیدا کریں گے جو رسول کا اخلاق تھا۔ بہرحال یہ بہت سے واقعات ہیں، بہت مشہور واقعات ہیں جو کہ ہم واقعاً اگر دیکھیں تو ہمارے لیے واقعاً یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو اس در سے لا کر منسوب کر دیا، اس در سے لا کر اپنے آپ کو نسبت دے دی، تو یقین جان لینا کہ یہ در وہ ہے کہ جو ایک معمولی سے انسان کو مسلمان بنا دیتا ہے، اور مسلمان بنانے کے بعد سلمان بنا دیتا ہے، اور سلمان بنانے کے بعد منا اہل البیت کی منزل پر پہنچا دیتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ کوئی معمولی در نہیں ہے، یہ در وہ ہے کہ جس در پر آنے کے بعد بھی بے زر بھی ابو ذر بن جاتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ در ہمیں یہ چاہتا نہیں ہے کہ ہمارا محتاج ہے، بلکہ ہم اس در کے محتاج ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس در سے جا کر اپنے آپ کو ملائیں، اور جس دن اپنے آپ کو اس در سے جا کر ملا دیا، تو یقین جان لینا کہ پروردگار ہمارے ہر عمل کی وہ ثواب اس کے بدلے میں عطا کرے گا جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ تو عزیزان محترم، ہمارے لیے ضروری ہے، بہت انتہائی ضروری، بہت مختصر کر رہا ہوں اپنی بات کو اور تمام کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، جس طریقے سے میں نے عرض کیا کہ وہ در ہے کہ جس در پر آنے کے بعد بھی سلمان من اہل البیت کی منزل پر پہنچ جاتی ہیں۔ سلمان نے کیا کیا تھا؟ سلمان نے یہی تو اپنے آپ کو رسول کے در سے منسوب کر دیا تھا۔ یعنی کیا؟ یعنی وہ کہ اب جو میں کر رہا ہوں وہ میں خود نہیں کر رہا، بلکہ میں ہر وہ کام کر رہا ہوں کہ جو میرے رسول نے کہا تھا۔ یہی تھا سلمان کا کردار۔ سلمان درخت لگا رہے ہیں، ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہا کہ سلمان کہ تم یہ درخت لگا رہے ہو، تمہیں معلوم ہے کھجور کا درخت جو ہے وہ تقریباً 7 سال بعد جا کر میوہ دیتا ہے، اور تمہاری عمر لگ نہیں رہی کہ تم 7 سال سے زیادہ بھی جی سکو گے، تو تم کیوں درخت لگا رہے ہو؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو سلمان چونکہ در رسول پر درس حاصل کر چکے تھے تو فوراً جواب دیتے ہیں کہ میں اس وجہ سے لگا رہا ہوں جبکہ میں نے بھی اپنے گزشتہ دنوں میں ان درخت کے پھل کھائے ہیں کہ جن درخت کو میں نے خود نہیں لگایا تھا، تب میں نے دوسروں کے درخت کے پھل کھائے تھے، تو اب جب میں جو درخت لگا رہا ہوں اگر کوئی آ کر میرے درخت کا پھل کھائے گا تو مجھ پر کیا اثر ہوگا؟ یعنی آپ نے جانا، یعنی اس چیز سے ہمیں ایک چیز سلمان میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو کبھی بھی اپنے آپ کے بارے میں مت سوچنا، دوسروں کے بارے میں سوچنا، کیونکہ جب انسان اپنے بارے میں سوچتا ہے تو وہ فقط اپنا ہی رہ جاتا ہے، اور جب انسان دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے تو محمدی بن جاتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ درس ہے کہ جو ہمیں اس درس سے مل رہا ہے، دوسروں کے بارے میں سوچو تاکہ تم محمدی بن جاؤ۔ انسان جب دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے تو الہی بن جاتا ہے، محمدی بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سلمان فارسی کو سلمان فارسی کہہ کر شور مچایا جاتا تھا تو رسول نے کیا کہا کہ اے لوگوں، آج کے بعد کوئی سلمان کو سلمان فارسی نہ کہے بلکہ سلمان محمدی کہے۔ کہا کیوں یا رسول اللہ؟ کہا اس وجہ سے کیونکہ سلمان کے اندر میری بو پائی جاتی ہے۔ نظارے محترم، میری بو پائی جاتی، رسول کا جملہ ہے کہ جب انسان کی زندگی اس پیمانے پر آ جاتی ہے تو پروردگار اسے کس مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ تو ہمارے لیے بھی ضروری اخلاق، یہ جو میں نے عرض کیا کہ اپنے بارے میں نہ سوچو بلکہ دوسروں کے بارے میں سوچو، یہ بھی ایک نقطہ ہے۔ واقعاً اگر سیرت رسول پر روشنی ڈالیں گے تو ہر مقام پہ یہی ملے گا کہ رسول کی زندگی اپنے لیے نہیں تھی بلکہ دوسروں کو راہ راست پہ لانے کے لیے تھی۔
کیونکہ احسان نہیں رکھتے اہل بیت کسی کا۔ اذان محترم، واقعہ مشہور ہے کہ رسول خدا ایک دیوار چن رہے تھے اور اتنے میں دیکھا کہ ایک نوجوان آیا، اور آنے کے بعد مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی مدد کروں۔ رسول نے کہا کیوں نہیں، آؤ، بسم اللہ، منع نہیں کیا۔ اور یہ بھی ایک واقعہ سیرت رسول کا ایک نقطہ بھی ہو جائے گا اور میسج بھی رہے گا عالم انسانیت کے لیے بھی، کہ کبھی بھی ثواب کے کام کے لیے لوگوں کو منع مت کرو۔ یعنی اگر کوئی چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائے تو اس کو منع مت کرو، بلکہ اس کو بھی شریک کرو۔ پروردگار کی بارگاہ میں ثواب دینے میں کمی نہیں ہے، وہ اتنا ثواب جتنا تمہیں دے گا اتنا اس کو بھی دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے اگر تم نے اسے اپنے ساتھ شریک کر لیا تو 50-50 میں تقسیم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ جتنا اس کے نصیب میں ہے، جتنا اس کو دینا تھا پروردگار اس کو اتنا ثواب دے گا، جو شریک ہو رہا ہے اس کو بھی۔ یہ سیرت رسول کا ایک نقطہ ہے کہ رسول سے جب اس نے آ کے کہا میں شریک ہونا چاہتا ہوں، رسول نے کہا کیوں نہیں، آؤ شریک ہو جاؤ۔ بہرحال وہ آمادہ ہوتا ہے اور رسول کے ساتھ وہ دیوار کو آمادہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور جب دیوار آمادہ ہو جاتی ہے، اور جب دیوار آمادہ ہو گئی، رسول فوراً مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اب تو بتا تجھے کیا چاہیے۔ فوراً کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ مجھے شہادت حاصل ہو۔ رسول نے فوراً ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگار کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگار اس کے نصیب میں شہادت کو رکھ دے۔ روایت میں موجود ہے کہ اس کو کچھ جنگ کے بعد اسے شہادت نصیب ہو جاتی ہے۔ تو عزیزان محترم، مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ کبھی بھی یہ مت سوچو کہ میں کیا ہوں، کبھی بھی یہ مت سوچو کہ میں کس مقام پر ہوں، ہمیشہ اپنے آپ کو در رسول کا غلام بنا کے رکھو۔ بس ایک واقعہ عرض کروں گا جو کہ معروف ہے، لیکن چونکہ اس کو جتنا بیان کیا جائے کم ہے، کہ رسول خدا ایک راستے سے گزر رہے ہیں، دیکھا ہے وہ جو مشہور ہے کہ کوڑا پھینکنے والی کوڑا پھینک رہی تھی، ایک دن کوڑا نہیں پھینکا تو رسول فوراً اس کے در پہ گئے اور دق الباب کیا، پوچھا کہ کہاں ہے، معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہو گئی ہے۔ فوراً رسول خدا نے مخاطب ہو کر کہا کہ اچھا اسے جا کر کہو کہ میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ رسول خدمت میں گئے اور جانے کے بعد جیسے ہی اس نے رسول کے چہرے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ یا میں وہ ہوں کہ آپ نے شاید مجھے پہچانا نہیں۔ رسول نے کہا میں بہت اچھے سے پہچانتا ہوں۔ کہا میں وہ ہوں کہ جس نے ہمیشہ آپ کی ذات میں گستاخی کی ہے۔ تو رسول نے فوراً مخاطب ہو کر کہا تھا کہ وہ تیرا اخلاق تھا، لیکن میرا اخلاق یہ ہے کہ میں تیری عیادت کے لیے آؤں۔ تو عزیزان محترم، یہ بھی ہمارے لیے ایک واقعاً آج کے ماحول، آج کے زمانے کو دیکھتے ہوئے یہ دو نقطے ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہیں۔ سیرت رسول اگر ہم جتنا بھی پڑھیں کم ہے، لیکن یہ دو نقطے کہ جو ہمارے لیے واقعاً جس طریقے سے ہم آج کی دنیا کو دیکھیں، لوگوں کے رہن سہن، لوگوں کا اخلاق، لوگوں کا برتاؤ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، ان تمام چیزوں کا اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں تو یہ دو نقطے وہ ہیں کہ اگر اس پر ہم نے عمل کر لیا تو یقین جان لینا کہ پروردگار ہماری تمام مشکلوں کے راستوں کو کھول دے گا۔ ایک نقطہ کیا ہے؟ ایک نقطہ یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے آپ کو اپنے لیے محدود مت رکھو، بلکہ چاہو کہ دوسرا بھی اس سے استفادہ کر سکے، یعنی دوسروں کے لیے بھی سوچو۔ دوسرا نقطہ کیا ہے؟ اخلاق۔ یہ مت سوچو تم نے اگر جتنا بھی رسول کا کلمہ پڑھ رکھا ہے اور تم جتنے بھی سماج میں گستاخیاں کر رہے ہو، نازیبہ الفاظ استعمال کر رہے ہو، وہ تمہارے لیے ایک کافی ہیں، باعث بخشش ہو جائیں گے۔ نہیں عزیزان محترم، باعث بخشش تب ہوں گے کہ جب تم اپنے اخلاق میں اخلاق محمدی کو لے کر آؤ گے۔ عزیزان محترم، بس میں نے اپنی بات تمام کی، اور یہ آخری نقطہ اپنے آپ کے درمیان عرض کرتا چلا جاؤں کہ چونکہ آج کا روز ولادت ہے، کچھ جگہ پہ شب ولادت ہے، تو پس پروردگار کی بارگاہ میں یہ بھی ہمیں ہمیشہ دعا گور ہونا چاہیے، عہد کرنا چاہیے کہ پروردگار ہم آج کے دن یہ عہد کرنا چاہتے ہیں کہ پروردگار کی جو تو نے اپنے محمد کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے، ہم اس پر عمل بخوبی انجام دیں گے۔ بس میں نے اپنی بات تمام کی اور دعا گو ہوں آخر میں پروردگار کی بارگاہ میں پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرمائے۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، جتنے بھی لوگ پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ میرے مالک جتنے بھی لوگ بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ میرے مالک تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، جتنے بھی لوگ بیمار ہیں اور اس بیماری میں مبتلا ہیں ان تمام لوگوں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما اور ان کے انصار میں ہونے کا شرف حاصل فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔